الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. پہلی آیت پارہ نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کو بیان کیا ہے، اور معراج اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے. باقی انبیاء کسی کی معراج کنویں میں ہوتی ہے، کسی کی معراج چھری کے نیچے، کسی کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عرش بری کے اوپر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، اور یہ واقعہ اتنا دل نشین اور اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے خود کہتے ہیں سبحان اللہ. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک کہ کیا چیز اللہ نے بنائی ہے. تو یہ واقعہ کتنا دل نشین ہوگا جس واقعے پر خود خدا کہے سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. راتوں رات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا 7 آسمانوں کا، اور عرش معلیٰ تک پہنچے، اور وہاں اللہ سے گفتگو ہوئی، اور اللہ رب العزت نے نماز جیسی اہم چیز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. تمام کے تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مقتدی بنے ہیں، اور مقتدا اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. کسی نے کہا نا کہ سنا مجدہ جو آدم نے خوش ہو کر وہ کہتا ہے، سنا مجدہ جو آدم نے خوش ہو کر وہ کہتا ہے، میرا فرزند تو دیکھو حبیب کبریا آیا. ساری کائنات کی امامت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے برابر میں بھی کوئی نہ ہو، جس کے آگے بھی کوئی نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی وہ ہے کہ جس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، جس سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی. اور دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ نون والقلم پارہ نمبر 29 سے. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں خود فرماتے ہیں انما انا بعثت، کہ میں مبعوث کیا ہی اس لیے گیا ہوں لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کو مکمل کروں. اور اخلاق جو ہے، اخلاق کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہی نیکیاں ہی اخلاق ہے. لیکن ان نیکیوں کو کرنے کا
طریقہ وہ آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں جو رسول اللہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تو ہم اخلاق والے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اخلاق والا اسے سمجھا جاتا ہے جو ہر بندے کی جی میں جی ملائے، ہاں یہ کرنا جی، یہ کرنا جی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، یا یہ یوں سمجھتے ہیں ہر وقت وہ مسکراتا ہی رہے، بس جب بھی ملو ہنس رہا، جب بھی ملو ہنس رہا، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہاں یہ ہنسنا بھی ایک اچھی بات ہے، اللہ ہمیشہ ہنستا رکھے، لیکن اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے تمام نیکیاں جو اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر نیکیاں عائد کی ہے، یہ نیکیاں تمام کرنا یہ اخلاق، پڑوسیوں کا حقوق جاننا اور پڑوسیوں کے حقوق کو سنبھالنا اور ان کو پورا کرنا یہ نیکی ہے اور یہ اخلاق۔ راستے میں کوئی ملے اسے سلام کرنا، جانے تب بھی نہ جانے تب بھی، یہ نیکی ہے اور یہی اخلاق ہے۔ بیمار ہو جائے اس کی پوچھ تاچھ کرے، اسے پوچھے، تو یہ پوچھنا نیکی ہے اور نیکی ہی اخلاق ہے۔ اپنے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے تو پڑوسی تک پہنچائیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ سب کی سب نیکیاں اور یہی اخلاق ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی جب نیکیوں والی بن جائے گی، ہماری زندگی کے اندر اخلاق بھی ویسے ہی آ جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں جو تھی وہ نیکیوں والی تھی، اس وجہ سے ان کے اخلاق جو تھے وہی نیکیاں، وہی اخلاق، لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اگر صحابی تاجر ہے تو تجارت کے اندر اپنے اخلاق کو دکھاتا تھا۔ کیا اخلاق؟ کہ کسی کو کم دینا نہیں ہے، کسی سے زیادہ لینا نہیں ہے، کسی کو ٹھگنا نہیں ہے، کسی سے دھوکہ دھڑی نہیں کرنی ہے، اور یہ چیزیں نہ کرنا یہ نیکیاں ہیں اور نیکیاں ہی اخلاق ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں جس جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ تجارت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی تجارت چونکہ نیکیوں والی تھی، ان کی تجارت اخلاق والی تھی، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتے ہیں اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا والوں کی محبت، یہ محبت پائیدار نہیں ہے، پائیدار وہ محبت ہے جو اوپر سے آئے، اللہ محبت کرے، پھر جبریل سے کہیں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، پھر جبریل اعلان کرے، پھر آسمان سے آئے اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ محبتیں کب ہوگی؟ جب اخلاق درست ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا تھے؟ کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کہ یہ پورا قرآن نبی کے اخلاق ہے، پورا قرآن نبی کے اخلاق ہے۔ تو ہماری زندگیاں بھی ایسی بن جائے کہ ہم اخلاق والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں جو پیغام دیتی ہے وہ پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں والی، اخلاق والی بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ سیرت کو نہیں مانتے، سیرت کو نہیں مناتے۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہوتی ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مقصد ہے؟ کہ سب کچھ ہونے کا یقین ایک اللہ سے ہو جائے اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہی بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی 100% ہے، اور اس سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر ناکامی ہے، 100% ناکامی ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر یقین بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ سیرت ہم اپنانے والے بن جائیں۔ نبی کی سیرت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، مانتے سب تھے نبی کی زندگی کو، نبی کی اخلاق کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ لیکن جس نے سیرت کو اپنایا، اللہ رب العزت نے انہیں اولئکم الفائزون کا، اولئکم الراشدون کا، اولئکم المؤمنون حق کا کہا۔
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، یہ سارے لقب دیے ان لوگوں کو جنہوں نے سیرت کو مانا بھی اور سیرت کو اپنایا بھی، اور اخلاق کو، سیرت کو تسلیم اور بھی لوگ کرتے تھے لیکن اس کو اپنایا نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے کون سی جگہ ہے؟ جہنم کی نیچے کی جگہ۔ یہ سیرت کو مانتے ضرور تھے، اپناتے نہیں تھے۔ تو دوستو سیرت مصطفیٰ یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس طریقے میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے۔ مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس کو اپنانے والے بن جائیں جب ہے اچھی بات۔ اور یہی چیز اخلاق میں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں تو ملتی نہیں، یہاں تو انسانیت لرز بر اندام ہے ساقی، ہماری تیرا بختی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے ساقی، نہ جس کی صبح نہ ساقی، نہ جس کی شام ہے ساقی، نہ حرمت میں کی ہے نہ پینے کا ہے سلیقہ، ہمیں جیسوں سے تیرا میں خانہ بدنام ہے ساقی۔ اصل میں ہماری زندگی میں اخلاق نہیں ہے، اسی وجہ سے اسلام بدنام۔ لوگ مسلمان پاس میں رہتا تھا، اس مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگے اس کی یہ قیمت ہے۔ کہا کہ یہ تو ڈبل ہے، اس سے کم قیمت میں ایسے مکان مل جاتے ہیں۔ کہا ہاں، آدھی قیمت مکان کی ہے اور آدھی قیمت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی ہے۔ وہ بھی زمانہ زمین و آسمان نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کے لوگ ان کے پاس رہنا پسند کرتے تھے کہ بھائی مسلمان ہے۔ کہتے ہیں کہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک جگہ امامت کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ وہاں پہ ایک زمین پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ زمین غیر کہتے ہیں کہ ہماری ہے، مسلم کہتے ہیں ہماری ہے۔ جھگڑا جب بڑھا تو اس کو انہوں نے مذہبی شکل دے دی۔ غیر نے کہا کہ اگر مجھے ملی تو میں اپنا یہاں عبادت خانہ بناؤں گا، مسلم نے کہا مجھے ملی تو میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ ذاتی تھا، اب پورے مذہب کے نام پہ آ گیا تو یہ کیس چلتا رہا انگریز کے یہاں۔ تو جو غیر تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا یحییٰ جو فیصلہ کر لیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ مسلمان خوش کہ مولوی ہمارا امام ہمارے خلاف تھوڑے فیصلہ کرے گا۔ مولانا یحییٰ صاحب کو عدالت میں لایا گیا، پوچھا کس کی زمین ہے؟ کہا کہ میری معلومات جہاں تک ہے، تحقیق جہاں تک کہ یہ غیر ہے۔ کہا کہ وہ یہاں پہ اپنی عبادت کا بت خانہ بنائے گا۔ کہا اس کی زمین چاہے جو کرے۔ اس نے فیصلہ لکھا کہ بظاہر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اور وہ لوگ جو مخالف کر رہے تھے سب نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ یہ تھے اخلاق، جہاں جھگڑا ہو رہا تھا۔ لیکن جب مولانا یحییٰ صاحب نے عدل دکھایا ہے تو پھر یہ بات ہوئی۔ ہاں جب عدل کی بات آئی تو عمر یاد آئے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک جھلک دیکھتی ہے۔ چلیے صبح کا وقت ہے، فجر سے پہلے امیر المومنین فاروق اعظم گلیوں کا گشت کر رہے ہیں۔
اتنے میں ایک دروازے کے پاس سے گزرتے ہی ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے نا ماں، امیر المومنین فاروق اعظم نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. ماں کہتی ہے امیر المومنین فاروق اعظم اس وقت کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے ماں امیر المومنین تو نہیں ہے، اس کا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، دروازے پہ نشان لگاتے ہیں، کہتے ہیں صبح آئیں گے. صبح دروازہ کھٹکھٹایا جاتا. بڑھیا کہتی ہے کون ہے؟ کہا کہ وقت کا امیر المومنین فاروق اعظم آیا ہے. کہا کہ اس بچی جس نے یہ کہا تھا اس کو میں اپنے بیٹے کے نکاح میں لیتا ہوں. یہ جبر و قہر نہیں، اس کو مستی ہے. یہ جبر و قہر نہیں، اس کو مستی ہے. جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. ہاں لوگ دھمکانے کے لیے بندوقوں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے لوگوں کو دھمکا کے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن دلوں پر جو حکمرانی ہوتی ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے. یہ جبر و قہر نہیں ہے، اس کو مستی ہے. جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. اور ایک اور جھلک دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ باندھ کر، شملہ باندھ کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، فاتح بن کر آتے ہیں. پیچھے اسامہ بن زید نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے. تم نے بلال کو جو لٹایا تھا، سمیہ کو تم نے جو پریشان کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشان کیا تھا، آج ہم جیت کر آئیں، فاتح بن کر آئیں، بدلہ لیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو چپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا نعرہ یہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. جاؤ مکے میں اعلان کر دو، بیٹیوں سے کہہ دو ہم تمہارے دوپٹے اتارنے نہیں آئے ہیں بلکہ اترتے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آئے. بوڑھوں سے کہہ دو تمہاری ہم کمریں توڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہارا سہارا بننے کے لیے آئے ہیں. ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا کو ہم اجاڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ تمہاری ممتا کو بسانے کے لیے آئے ہیں. بہنوں سے کہہ دو تمہارے سہاگ اجاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ تمہارے سہاگ کے رکھوالے بن کے آئے ہیں. یا ماما کی سجاوٹ یہ جبین روشن، وہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے کر چاک گریبان و کفن، اٹھ چلے قبر سے بیتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں ہدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمالس بدی گل عجبی. جب مکہ میں داخل ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلے ہیں. کعبۃ اللہ کا یوں دروازہ پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ پورا مجمع بھرا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں کہ آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم. جس طرح یوسف کریم تھے سب کو معاف کر دیا، میں نے بھی مکہ والا تمہیں بھی معاف کر دیا. جو اپنے گھر میں گھس گیا، ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا، کعبۃ اللہ میں آ گیا، اسے